السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معزز سامعین، ہر سال ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہماری حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، بہت سارے حضرات گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کیے، ذکر و اذکار کیے، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کیا، لیکن اس سال کے رمضان المبارک آنے تک وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دنیا فانی سے جائیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں احساس پیدا نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر نہیں جاگتا کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے مر کر کے جانا ہے جیسے وہ لوگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ معزز سامعین، کیا ہم لوگوں نے اس پر کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو جانتے ہی نہیں اور رمضان المبارک کی فضیلتوں سے بالکل نہ آشنا ہے۔ اسی لیے یا تو ہم روزے رکھتے ہی نہیں، یا رکھتے بھی ہیں تو ہمارے اندر وہ تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان المبارک میں مسجدیں اتنی بھری ہوتی ہیں کہ دیر سے آنے والے نمازیوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، جبکہ اس مہینہ سے پہلے یا بعد میں مسجدوں میں مشکل سے 2 یا 3 صفیں ہی نمازی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو محض رمضان تک ہی محدود کر رکھا ہے، جو کہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس کے مقاصد سے لاپرواہی ہے۔ روزے کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی اصل میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، ممنوعات سے رکنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کسی شخص نے تقوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، تقوی کیا چیز ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کبھی تم جنگل جھاڑی سے گزرے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں۔ تو کیسے گزرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر، تاکہ کوئی کانٹا وغیرہ نہ چبھ جائے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ ٹھیک اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، ممنوعات سے رک کر اللہ کے قریب ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمانی کیفیات
اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے قیمتی تحفہ ہے، اجر کو بڑھانے کا اور گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس میں ہر نیکی کی جزا 10 سے 700 گنا ملتی ہے۔ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، چونکہ قرآن کا تعلق روزہ سے ہے، رمضان المبارک کے مہینے سے اس کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، یہ شخص میری وجہ سے دن بھر کھانے پینے اور شہوت سے روکے رہا، اپنے آپ کو روکے رکھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے رات بھر جاگتا رہا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ قرآن بندوں کے حق میں مجادلہ کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ روزہ کا جزا اور روزہ کا بدلہ کیا ہوگا؟ حدیث قدسی میں ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ قیامت کے دن تمام اعمال کا جزا اور بدلہ فرشتے دیں گے، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ جب روزے کی باری آئے گی تو فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ، اس کا بدل کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا بدلہ تم نہیں دے سکتے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدل ہوں۔ تو بتلائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اس روزے کا بدل ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندے کے حوالے کر دے، تو اس بندے کا کیا کہنا؟ اس لیے معزز سامعین، روزہ کی قدر کیجیے، اس گھڑی اور وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔